بیری کے درخت کے سامنے سے گزرتا ہوں یہاں سامنے گلی میں، اب ایک آدھ بیر گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آ رہا تھا تو میں نے دور سے دیکھا، رمضان تھا، کوئی چند رمضان پہلے کی بات ہے، دور سے میں نے دیکھا ایسے اپنے گھر سے سحری کر کے جلدی جلدی آ رہا تھا کہ یہاں کے انتظامات میں میں اپنے احباب کا ساتھ دوں، تو آ رہا تھا، گلی بالکل سنسان تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گدھا ہے، اس کی ایک ٹانگ نیچے ہے، دو ٹانگیں نیچے ہیں اور دو ٹانگیں درخت کے اوپر ہیں۔ اتنا بڑا گدھا ہے، کوئی 20-30 فٹ کا گدھا ہے، نچلی دو ٹانگیں نیچے ہیں اور اوپر کی دو ٹانگیں اوپر ہیں، اور وہ جیسے نا بکری درخت پہ کھڑے ہو کے گھاس کھاتی ہے، درخت پہ نا چڑھ کے بکری جیسے گھاس کھاتی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ ایک گدھا ہے اور وہ بیری کا درخت پہ چڑھا ہوا ہے، اور پہلے تو ایک دم حیرت ہوئی، پھر سمجھ گیا میں، اور میرے پاس پھر وہی نسخہ ہے جو پرانا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سنایا تھا نا واقعہ، پھر سنا دیتا ہوں۔ رنگو رام تھا، رنگو رام، اس کا باغ تھا، اس کو رنگو باغ کہتے تھے۔ پھر وہ کسی صاحب کے پاس چلا گیا، پھر وہ اب کالونی بن گئی اور مکان بن گئے۔ اس دور میں جب باغ تھا، میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر بیٹھ کے کچھ اللہ کی باتوں کی تذکرے شروع ہوئے تو دیر ہو گئی۔ رمضان میں گرمیوں میں 9:15 بجے رات کے جماعت عشاء کی ہوئی، 9:15 بجے عشاء کی جماعت ہوئی، گھنٹہ اوپر شاید اور لگ گیا، 10 سے 10:15 سے زیادہ ہو گیا۔ اب دو راستے سے گھر جانے کے، ایک تھا دوسری گلیوں سے ہو کے، ایک اس میں رنگو باغ کے اندر سے، رنگو باغ کے اندر سے وہ قریب راستہ تھا۔ سنا تھا کہ اس میں کچھ جنات ہیں اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے پکڑا بھی، تنگ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ ذہن میں بات آئی، میں نے کہا توکل تو اللہ، چلتے ہیں۔ میں ابھی دور ہی گیا تھا تو میری والدہ رحمت اللہ علیہ کی آواز میں آنے لگی۔ ایک دم خیال ہے کہ اماں نے مجھے آواز دی، اماں کہاں سے آ گئے؟ مڑ کے دیکھا، کچھ نہیں، ادھر اندھیرا، سنسان، سناٹا۔ پھر آواز آئی، پھر کچھ ایسے آئی آواز کہ مائی ہے، اس نے گھنگرو پہنے ہوئے، چھن چھن ہے اور میرا نام لے رہی ہے، اور اتنا قریب آ رہی ہے کہ چھن چھناہٹ بھی اور اس کی سانسوں کی آواز میں سمجھ گیا۔ میں نے نا مٹی اٹھا لی، مٹی بھر لی، وہیں مٹھی مٹی کی بھر لی، اور میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پیر کبھی اپنا منتر نہیں بتائے گا، پیر اپنا منتر نہیں بتائے گا، ہاں بتا جائے گا تو اپنے کوئی نسلوں کو بتا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں یہ پڑھنا شروع کر دیا، مجھے یاد نہیں میں نے کتنی دفعہ پڑھا تھا۔ اگر زیادہ کسی چیز کو پڑھا جائے، غور سے سنیے گا، اگر زیادہ کسی چیز کو پڑھا جائے اور بہت زیادہ پڑھا جائے، پھر تھوڑا بھی پڑھا جائے تو زیادہ کی تاثیر ملتی ہے۔ جب میں نے دیکھا نا کہ ان کی شرارت بہت قریب ہے، اب وہ کوئی شرارت کریں گے، تو میں نے ایسے مٹھی کے اوپر ایسے پھونک مار کے نا اپنے پیچھے سے ایسے مٹی پھینکی تو نکلی چیخیں، اوئے ہوئے ہوئے، وہ میں کہہ رہا ہوں وہ چیخیں آج تک میں نے ہائے نہیں سنی کہ تیرے ساتھ ہم نے اتنا نہیں کیا تھا، اتنا کیا، اتنی چیخیں، اتنی تکلیفیں، اتنا درد۔ پتا چلا کہ وہ ایک نہیں تھا، کئی آنک والے تھے، ایک نہیں تھا، ہاں وہ کئی تھے، ایک نہیں، چیخیں بے شمار ہر طرف سے۔ میں کہ کوئی مر رہے باویں جیوے والی کھول پتا سے چل اپنا گھر چل، مرو تو سا دیا بیمار پوے تو سا مرو۔ اس کے بعد پھر بے شمار دفعہ گزرا، نا کہ وہ ظالم جا رہا ہے، خیال کرنا وہ میں نہیں تھا، اور میرے پاس اللہ کا نام تھا، ورنہ تو مجھے تو مروڑ کے رکھ دیتے۔ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت؟ اللہ کے نام کی طاقت ہے، حدیث میں آتا ہے، فرمایا ان دو لفظوں میں اسم اعظم،
ان دو لفظوں میں اسم اعظم. تو میں نے دیکھا نا جو گدھا ہے اتنا بڑا، میں نے دور سے پڑھنا شروع کر دیا وہی. میں کہ لے بھائی اب رنگو باغ والی کہانی اور شروع ہو گئی ہے. کوئی اینک والا جن اور آ گیا ہے لگتا ہے اسے. میں نے پڑھنا شروع کر دیا بس. اچھا میں جو قریب آتا گیا وہ گدھا چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، سکڑتا گیا، سکڑتا گیا، اور میں تسلی سے چلتا گیا. جب قریب آیا تب کچھ بھی نہیں تھا، ختم. ایک صاحب یہاں میرے پاس آئے تھے، رہے بہت عرصہ، ذاکر شاغل تھے، اور رویا صادقہ ان کے پاس تھا، سچے خواب تھے. میں سب خوابوں پہ کان نہیں دھرتا، اس لیے میں خود خواب نہیں سناتا. کبھی کبھار کوئی خواب، کوئی سال میں کبھی، اور نہ کسی پہ خواب بولتے ہیں کہ ہم سچے ہیں یا بناوٹی ہیں، یا خواب بولتے ہیں ہم خواب ہیں یا خیال ہیں. ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اللہ جنت عطا فرماوے، ایک بابا جی ہوتے تھے تو وہ خواب سناتے تھے. انصاری صاحب ہنستے تھے، او بھائی اس کو گوبھی نہ کھلاؤ، اس کو آلو نہ کھلاؤ، یہ آلو گوبھی کا گیس اٹھتا ہے. یہ آلو گوبھی کا گیس اٹھتا ہے. ایک دفعہ بابا جی ناراض ہو گئے، کہنے لگے جن مجھے ٹیکا لگا رہا تھا تو آیا، اس کا ہاتھ ہل گیا ایسے، وہ جن میرا علاج کر رہا تھا. ارے بھائی اس کو نہ کھلاؤ گوبھی آلو. واہ انصاری صاحب واہ، اللہ تیری قبروں کو روشن کر دے. لا الہ الا. کیا لوگ تھے، کیا اللہ پاک نے ان کو دیا تھا. اخلاص تھا، خلوص تھا، للہیت تھی. انصاری صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، میرا بال بال ان کے احسانات سے بندھا ہوا ہے. خدمتیں ان کی، اور خدمت کا تعلق بھی مال سے نہیں ہوتا، جذبوں سے ہوتا. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا مال، اصل جذبے ہوتے ہیں، خلوص ہوتا ہے. تو ایک میرے پاس یہاں آج پتہ نہیں بات کیسے کھل گئی، میرے پاس ایک صاحب یہاں آ کے رہے کچھ سال پہلے. لوگ آتے ہیں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال رہتے ہیں یہاں، قیام کرتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بیر کا درخت ہے، ان کے جتنی بھی جنات ہیں یہ میرے پاس آئے، کہہ رہے ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں.